یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم سیکنڈ سیمول اور اس کا فرسٹ چیپٹر آج سٹارٹ کریں گے۔ دوسرا سیمول اس کا پہلا باب۔ کل ہم نے دوسرا سیمول جب کتاب شروع کی تو میں نے انٹروڈکشن بتایا، آس پاس کی قوموں کے، مملکتوں کے حالات بتائے، مختصراً دیکھا کہ جس وقت داؤد یہاں پر اپنی سلطنت سنبھالنے کو ہے، اور یہودا سے ہم یہ شروع کریں گے، اس وقت کے حوالے سے ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ کس طرح ملکی اور غیر ملکی حالات تھے۔ 5 حصوں میں ہم نے جو تقسیم کیا، اس حوالے سے ہم نے 5 نیشنز کو، 5 علاقوں کو دیکھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ داؤد جو ہے اس کی رائز کے، اس کی عروج کے 3 واضح ڈسٹنکٹ حصے ہیں۔ پہلا حصہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، دوسرا حصہ جب وہ بادشاہ سے دور جاتا ہے، بھاگتا ہے، اور وہ اسٹیبلش کرتا ہے اپنے جنگی لنکس، اور اس کو سیاست کرنا اور اس کو جنگ کرنا جو ہے اس کی زیادہ پریکٹس ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ یہاں پر دوسرا سیمول میں شروع ہوگا، جب وہ یہودا کا چارج سنبھالے گا، اور کچھ سالوں کے بعد، کچھ چیپٹرز اور ابواب کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ پورے اسرائیل کو یونیفائی کر دے گا، متحد کر دے گا۔ نارتھ کے ٹرائبز بھی جو ہیں، شمالی جو قبائل ہیں، وہ بھی مل جائیں گے، اور یہ داؤد کی زندگی کے 3 واضح حصے ہیں۔ ہم نے مختصر ویری ویری بریفلی کل ہم نے دیکھا کہ ساؤل کی موت کا جو سٹارٹ ہے اس کتاب کے آغاز میں، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا قاضیوں کی کتاب میں، قضات یعنی ججز کی کتاب میں، کہ جوشوا کی وفات کا ذکر ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا جوشوا کی کتاب میں کہ موسیٰ کی وفات کے ساتھ کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ سو یہاں پر سیکنڈ سیمول میں ساؤل کی موت کے ساتھ اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے، ٹو گیو اس دی آڈینس، ہم جو اس کتاب کو پڑھنے والے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ سکیں، نوٹ کر سکیں کہ ایک نئی رجیم کا آغاز ہو رہا ہے، نئے لوگ آنے والے ہیں، اور وہ نئے لوگ کون ہیں؟ جو ہم نے دیکھا کہ نگید ولی عہد، کنگ ان ویٹنگ تھا، داؤد جو ممسوح ہو چکا تھا سیموئل کے دوارا، وہ اب یہاں پر بادشاہ بننے کے لیے واپس آئے گا۔ وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ سکلاج میں ہے، سکلاج میں، جہاں پر وہ امالیکیوں کو مار کے آیا ہے۔ وہ امالیکی جو ان کے بیوی بچوں کو اغوا کر کے لے گئے تھے، سکلاج کو تحتیغ، نیست و نابود، جلا کر چلے گئے تھے، اور یہاں پر وہ موجود ہے، واپس آیا ہوا ہے ایک لمبے جرنی سے، کیونکہ یاد کیجئے وہ پہلے فلسطینیوں کے ساتھ افیق کو گیا تھا، پھر وہاں سے واپس آیا تھا، پھر وہاں سے وہ واپس امالیکیوں کو مارنے اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے لوگوں کے بیوی بچوں کو چھڑانے گیا تھا۔ تو اس سارے چکر کے بعد وہ نہایت تھکا ہارا ہوگا، ایموشنلی اور فزیکلی ڈرینڈ ہے اس وقت وہ۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص، لکھا ہے لشکرگاہ میں، ساؤل کے پاس سے پیراہن چاک کیے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے آتا ہے، اور وہ داؤد کے پاس پہنچ کر اسے سجدہ کرتا ہے، اور داؤد اس سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں اسرائیل کی لشکرگاہ میں سے آیا ہوں، اور داؤد انکوائر کرتا ہے، داؤد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا حال رہا، ذرا مجھے بتا۔ اور وہ بتاتا ہے کہ لوگ جنگ میں سے بھاگ گئے، بہت سے گرے اور مر گئے، اور ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن بھی مر گئے ہیں۔ اب داؤد کو یہ تو علم ہے کہ یہ شخص جو بھاگا ہوا آ رہا ہے، اس کا پیراہن چاک ہے، اس کے سر پر خاک ہے، اور یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں لائے گا۔ لیکن جب وہ ساؤل کی اور یونتن کی وفات کی بات کرتا ہے، تو داؤد کے سارے اندیشے، اس کی ساری بری سوچیں اس کو کیپچر کر لیتی ہیں، وہ سچ ثابت ہونے لگتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ پوچھتا ہے کہ تجھے کیسے معلوم ہے کہ ساؤل اور اس کا بیٹا یونتن مر گئے ہیں؟ وہ کنفرم کرنا چاہتا ہے نیوز، وہ سنی سنائی اس شخص کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا۔ لکھا ہے کہ وہ جوان جس نے اس کو یہ خبر دی کہنے لگا کہ میں کوہ جلبوع پر اتفاقاً وارد ہوا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ساؤل اپنے نیزہ پر جھکا ہوا ہے، اور رتھ اور سوار اس کا پیچھا کیے آ رہے ہیں۔ اور جب اس نے پیچھے نگاہ کی تو مجھ کو دیکھا اور مجھے پکارا، اور میں نے جواب دیا کہ میں حاضر ہوں۔ اس نے مجھے کہا تو کون ہے؟ میں نے اسے جواب دیا میں امالیکی ہوں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا
میرے پاس کھڑا ہو کر مجھے قتل کر ڈال، کیونکہ میں بڑے عذاب میں ہوں اور اب تک میرا دم مجھ میں ہے۔ تب میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اسے قتل کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اب جو وہ گرا ہے تو بچے گا نہیں، اور میں اس کے سر کا تاج اور بازو پر کا کنگن لے کر ان کو اپنے خداوند یعنی داؤد کے پاس لایا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن اچھے نہیں ہوتے، اس دن سوتے رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور شاید اس امالیکی کو بھی اس دن اٹھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جس طرح کی یہ خبر داؤد کو پہنچا رہا ہے وہ خبر نہایت افسوسناک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ ایک امالیکی ہے، اور داؤد ابھی امالیکیوں کو لڑ کے ان کے ساتھ ان کو مار کے واپس آیا ہے، کیونکہ انہوں نے داؤد کا بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ داؤد کے شہر سکلاج کو، جو کہ اگرچہ فلسطینیوں کے علاقے میں تھا لیکن داؤد کی ٹیریٹری اور داؤد کی ذمہ داری تھا، اس کو انہوں نے جلا دیا تھا، اور یہ شخص اپنا تعارف بھی جو ہے وہ امالیکی کے طور پر کرا رہا ہے۔ داؤد کے جو ایموشنز ہیں، جو اس کے دماغ کی حالت ہے، وہ بہت زیادہ ڈسٹراٹ ہے، بہت زیادہ وہ پریشان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اور داؤد کے ساتھ سارے لوگ جو ہیں وہ رونے لگتے ہیں، وہ نوحہ کرتے ہیں اسرائیل کے لیے، خداوند کے لوگوں کے لیے، اور خاص طور پر ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ تمام لوگ تلوار سے مارے گئے تھے، جو کہ شکست کی موت تھی۔ کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں اور داؤد اور داؤد کے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ نوحہ کرتے ہیں۔ تب داؤد کا جو غصہ ہے وہ بھڑکتا ہے، اور وہ وہی سوال کرتا ہے جو کہ ساؤل نے اس امالیکی سے کیا تھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے ہے؟ وہ شخص پھر وہی جواب دیتا ہے کہ میں امالیکی ہوں اور ایک پردیسی کا بیٹا ہوں۔ اب اس کے حوالے سے ہم آگے سیکھتے ہیں، لیکن جو امالیکی فارنر ہیں وہ ایسا فارنر ہے کہ جو اسرائیل میں رہتا تھا۔ بیسیکلی یہ لڑکا عبرانی میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک امیلیکائٹ غیر ہوں، ایک امالیکی غیر قوم والا ہوں، وہ غیر جو یہاں پر رہتا تھا۔ جیسے آپ کسی ملک میں جائیں اور آپ کو وہاں پر ریزیڈنٹ سٹیٹس مل جائے، اسی طرح ان کی اپنا تشخص بھی ہوتا ہے، لیکن اس ملک میں رہنے کا ان کو حق ہوتا ہے۔ ان کی خداوند یعنی اسرائیل کے خدا کے ساتھ تو کووننٹ نہیں ہوتے، لیکن اس ملک کے جو جنرل قوانین ہیں ان کو ماننا ان فارنرز پر، ان غیر ملکیوں پر فرض ہوتا تھا۔ اب اس غیر کے کانسیپٹ کو ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں برت حدشاہ میں افسیوں 2 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک، ایفیژینز 2:12-19۔ وہاں پر کیا لکھا ہے کہ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے معکوف کر دی۔ اور یہ جسمانی شریعت ہے، یہ خدا کی شریعت نہیں ہے، اس لیے خدا نخواستہ اس کو خدا کی شریعت سے نہ سمجھیے گا کہ اس نے خدا کی شریعت کو معکوف کر دیا ہے، جسمانی شریعت کی بات ہو رہی ہے۔ اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو یعنی غیر قوم کو، غیرز کو، اسرائیل کے ساتھ ایک تن بنا کر خدا سے ملا دیا، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، جیسے پردیسی کا لفظ اس امالیکی نے اپنے لیے بولا ہے 2 سموئیل پہلے باب میں، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ ہالیلویا۔ پہلے زمانے میں جو غیر قوم والے تھے وہ غیر قوم کی طرح اسرائیل میں رہتے تھے، لیکن ہم یسوع المسیح کی صلیب کی وجہ سے، اس کے لہو کی وجہ سے ایک تن ہو کر
اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کو ریپلیس نہیں کرتے، اس کو ہٹا نہیں دیتے، بلکہ جیسے خوبصورتی سے پولس سمجھا رہے ہیں کہ ہم دونوں کو، یعنی غیر قوم والوں کو اور اسرائیلیوں کو، ایک ہی روح میں باپ کے پاس اب رسائی ہوتی ہے۔ اب ہم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں۔ اب ہم اس فیملی کے ہو گئے ہیں جو خدا کی چنیدہ فیملی ہے۔ اب ہم بھی ان تمام کوننٹس میں، ان تمام خداوند کے عہد میں، برکت میں شامل ہو گئے ہیں جو اس نے ابراہیم کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے رکھی تھی۔ یہی کانسیپٹ، یہی خیال، یہی باتیں پولوس رومیو اس کے 11ویں باب میں، رومنز 11 میں بھی سمجھاتے ہیں کہ جو جینٹائل ہے، جو غیر قوم والا ہے، وہ گرافٹن ہوا ہے، وہ پیوست ہوا ہے خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے اس درخت میں جو اسرائیل کہلاتا ہے، ان عہدوں میں، ان برکات میں جو کہ خداوند نے اسرائیل کے ساتھ کی ہیں۔ ہم اپنی کہانی میں واپس آتے ہیں جہاں پر وہ شخص، پردیسی کا بیٹا امالیکی، جو اپنے سٹیٹس امیلکائٹ، امالیکی کو جاری رکھنا چاہتا تھا، وہ اسرائیل کے ساتھ مل نہیں گیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد ایک جوان کو بلا کر اسے مرواتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا خون تیرے ہی سر پر ہو، کیونکہ تو نے اسرائیل کے بادشاہ کو، خدا کے ممسوح کو جان سے مارا۔ جو کچھ اس شخص، امالیکی شخص نے بتایا، اس کے بارے میں کئی دفعہ بحث ہوتی ہے کہ کیا واقعی اس نے مارا تھا، کیا واقعی یہ وہاں پر موجود تھا یا نہیں، کیونکہ ہم نے پہلا سیموئیل اس کے 31ویں باب میں دیکھا کہ ساؤل نے اپنے آپ کو خود مارا اور اس کا سلاح بردار بھی خود ہی مر گیا، اور ساؤل کے تینوں بیٹے مر گئے تھے، جبکہ یہ شخص صرف یونتن کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا، یہ فٹ سولجر جو ہے، یہ عام جو سپاہی تھا، اس نے چاہے ساؤل کو مارا ہو یا نہ مارا ہو، ایٹ لیسٹ داؤد جو ہے اس کی اس بات سے کہ وہ اپنے تئیں داؤد کو آ کر یہ بات بتا رہا ہے کہ ساؤل تیرا دشمن مر گیا ہے اور یہ اس کا نشان ہے، داؤد اس چیز میں قطعاً کوئی خوشی محسوس نہیں کرتا، جس کا ریفرنس ہم دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل 4 باب 9 اور 10 آیت، سیکنڈ سیموئیل 4 9th and 10th ورس، جہاں پر داؤد ریکاب سے اور اس کے بھائی بعنا کو، جو بیروتی رمون کے بیٹے تھے، جواب دیتا ہے کہ خداوند کی حیات کی قسم جس نے میری جان کو ہر مصیبت سے رہائی دی ہے، جب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ دیکھ ساؤل مر گیا اور سمجھا کہ خوشخبری دیتا ہے، تو میں نے اسے پکڑا اور سکلاج میں اسے قتل کیا، یہی جزا میں نے اسے اس کی اس خبر کے بدلے دی۔ زیادہ تر محققین، وہ لوگ جو اس آرگیومنٹ پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا ساؤل نے خود مرا یا اس امالیکی نے اس کو مارا، وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ شخص ایک اپرچونسٹ تھا، ایک ایسا شخص تھا جو کہ داؤد کے پاس آ کر اچھا رتبہ لینا چاہتا تھا کہ داؤد کو خوشخبری دے دے کہ تیرا دشمن ساؤل مر گیا ہے اور تو جا سکتا ہے، اور داؤد کو وہ پہلا نیوز بریک کرنے والا شخص بننا چاہتا تھا تاکہ داؤد اس کو اپنی آرمی میں، اپنے انر سرکل میں بڑا رتبہ دے۔ لیکن حقیقت میں اس نے شاید صرف ساؤل بادشاہ کی لاش کو دیکھا تھا، کیونکہ ساؤل پہلے مر گیا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے سلاح بردار نے بھی اپنی تلوار پر یا اپنے نیزہ پر گر کر اپنی جان دے دی تھی۔ ساؤل کی صرف یہ چیزیں لے کر آیا تھا، ساؤل کو شاید اس نے مارا نہیں تھا۔ داؤد ساؤل کی وفات سے، یونتن کی وفات سے، جو اس کا قریبی ترین دوست تھا، بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، موو ہوتا ہے ایموشنلی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے لیے ایک مدح سرائی کا ایک گیت لکھتا ہے، ان کے لیے ایک نوحہ لکھتا ہے۔ اس گیت کا ٹائٹل اس نے کمان کا گیت رکھا، یعنی تیر کمان سے، کمان کا گیت، کشت اس کو عبرانی میں کہتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ خوبصورت مدح، یہ خوبصورت نوحہ جو ہے، یہ یاشر کی کتاب میں سفیر یا شعر میں سیو ہے، اور سفیر یا شعر جو ہے اس کے بارے میں کئی حصے ہیں بائبل کے جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب کا ذکر نہ صرف سیموئیل میں بلکہ جوشوا کی کتاب میں بھی ہے۔ یہ نوحہ سیلف ایکسپلینٹری ہے، لیکن ایک دو پوائنٹس کو میں ضرور ان کی تشریح کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ماؤنٹ جلبوہ، جو کوہ جلبوہ ہے، اس کے اوپر نوحہ کہا گیا ہے، اس کے اوپر بیسیکلی
پویٹک طور پر ایک لعنت بھی بھیجی گئی ہے. یہ ایک حقیقت میں لعنت نہیں بھیجی گئی، لیکن یہ ایک جسے مرثیہ گوئی کہتے ہیں وہ کی گئی ہے یہاں پر 21ویں آیت میں، جہاں پر ساؤل کی سپر کا ذکر ہے، شیلڈ آف شاؤل، جس پر تیل نہیں لگایا گیا تھا. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم تو اب دیکھتے ہیں شیلڈز یا جو سپر ہے جو میٹیلک ہوتی تھی، لیکن اسرائیل کے اس ٹائم پر، ساؤل کے اس ٹائم پر، یہ ایسی شیلڈز جو ہیں، ساؤل اور اسرائیلی آرمی کے پاس لیدر کی شیلڈز تھیں، اور ان لیدر شیلڈز کے اوپر، وہ لیدر شیلڈز مور اور لیس ایسی ہوتی ہیں جیسی آج کل گھوڑے کے اوپر سیڈل ہوتی ہے. ان کے اوپر تیل لگانا ضروری ہوتا تھا، وگرنہ وہ پھٹ جاتی تھیں. میٹیلک یہ سپر نہیں تھی. تو میٹیلک سپرز جو تھیں وہ فلسطینیوں کے پاس تھی. فلسطین ایڈوانس تھے وارفیئر ٹیکنیک میں، لیکن ساؤل کی سپر جس پر تیل نہیں لگایا گیا، یہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ ساؤل کی جو جنگی تیاری تھی وہ زیادہ نہیں تھی. اور آخری بات جو میں اس حصے میں سے کرنا چاہتا ہوں وہ 26ویں آیت ہے، جو کہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ مجھے کرنی بھی پڑ رہی ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے، تو مجھ کو بہت مرغوب تھا اور تیری محبت میرے لیے عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ. تو کئی لوگ، جاہل اور بے قیام لوگ، اس کو جو ہے ہومو سیکشولیٹی کے رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی ویسٹرن سوسائٹیز میں. یہ ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں ہے. داؤد چونکہ ایک شاعر کے طور پر بات کر رہا ہے، تو وہ ایک پویٹک بات کر رہا ہے، وہ شاعرانہ بات کر رہا ہے. جو محبت کا لفظ بیسیکلی یوز ہو رہا ہے، میں پہلے بھی یہ چیز کلیئر کر چکا ہوں، جو احاو یوز ہوتا تھا وہ بادشاہ اور اس کی رعایا کے بیچ میں اگر زیادہ جو وفاداری ہو، اس وفاداری کو، ہیپیلی لائل ہونے کو احاو کہا جاتا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونتن چونکہ داؤد کی وفاداری سے خوش تھا، تو یونتن اور داؤد میں جو احاو تھا وہ ہیپیلی لائلٹی کو ظاہر کرتا ہے کہ داؤد ان کا کتنا زیادہ لائل تھا، ان کا کتنا زیادہ وفادار تھا. اس وجہ سے بادشاہ جو ہے اپنی اس رعایا سے پیار کرتا ہے، اور اسی پیار کو داؤد نے یہاں پر لکھنے کی کوشش کی ہے. قصہ مختصر یہ کہ داؤد انتہائی افسردہ ہے ساؤل کے اور یونتن کی وفات سے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے. گاڈ بلیس یو.